حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی۔ پہلی چیز موت نہ ہوتی، دوسری چیز کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، تیسری چیز پھر اللہ کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجیے اگر اس دنیا میں موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر کوئی انسان کبھی بیمار نہ پڑتا تو زندگی کیسی ہوتی؟ اور اگر ہر شخص ہمیشہ جوان، طاقتور اور تندرست رہتا تو کیا واقعی دنیا جنت بن جاتی؟ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے رب، انسان موت سے ڈرتا ہے، اپنے پیاروں کی جدائی پر روتا ہے، بیماریوں سے تکلیف اٹھاتا ہے اور مصیبت سے پریشان رہتا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر انسان کو کبھی موت نہ آتی، کتنا اچھا ہوتا اگر کوئی بیماری کسی کو نہ لگتی، اور کتنا اچھا ہوتا اگر انسان ہمیشہ آرام اور خوشحالی میں رہتا۔ روایات کے مطابق یہ سوال محض اعتراض نہیں تھا، بلکہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی ایک خواہش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، اور وہ اپنی امت کی حالت دیکھ کر اکثر ایسے سوالات کرتے تھے جن سے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال عرض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا جواب ملا جس نے ان سوالات کے پیچھے چھپی عظیم حکمت کو واضح کر دیا۔ مگر اس جواب سے پہلے ذرا ہم خود سوچتے ہیں کہ اگر موت نہ ہوتی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے تمام انسان کہاں رہتے؟ زمین پر جگہ کیسے بنتی، نئی نسلیں کیسے آتی، خاندان، معاشرے اور تہذیبیں کیسے آگے بڑھتی؟ اگر کوئی بھی شخص اس دنیا سے نہ جاتا تو شاید ایک دوسرے کے لیے زندگی کو تنگ کر دیتے۔ اسی طرح اگر بیماری نہ ہوتی تو کیا انسان کبھی اپنی کمزوری کو پہچان پاتا؟ کیا وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا؟ کیا وہ صحت کی نعمت کی قدر جان پاتا؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب انسان مکمل صحت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی روحانی تبدیلی کسی آزمائش یا بیماری کے بعد محسوس کرتے ہیں۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ان رازوں کی طرف توجہ دلائی جو بظاہر تلخ دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں رحمت کے دروازے ہوتے ہیں۔ مگر سب سے حیران کن بات ابھی باقی تھی، کیونکہ تیسری چیز کے بارے میں جو جواب بیان کیا جاتا ہے وہ انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ آرام کی جگہ نہیں۔ اگر یہاں ہر خواہش پوری ہو جائے، کوئی غم نہ رہے، کوئی بیماری نہ آئے اور موت کا وجود ہی نہ ہو تو پھر آخرت کی طرف کس کے دل میں پیدا ہوگی؟ جنت کی آرزو کون کرے گا اور اپنے رب سے ملاقات کی تمنا کس کے دل میں جاگے گی؟ یہی وہ سوالات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئے اور جن کے جواب میں ایسی حکمت آشکار ہوئی جسے سن کر انسان دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موت، بیماری اور آزمائش میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ وہ تیسری چیز کیا تھی جس کے بارے میں سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس واقعے کا سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موت کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ انسان اپنی فطرت کے مطابق موت کو جدائی، غم اور اختتام سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس سے خوف محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت میں موت دراصل ایک دروازہ ہے، اختتام نہیں۔ تصور کیجیے اگر دنیا میں کبھی کسی کو موت نہ آتی تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے تمام انسان ایک ہی زمین پر موجود ہوتے۔ نہ نسلیں تبدیل ہوتی، نہ قوموں کا عروج و زوال ہوتا، نہ نئے لوگوں کے آگے بڑھنے کا موقع ملتا۔ دنیا ایک ایسی جگہ بن جاتی جہاں زندگی کا نظام خود اپنے بوجھ تلے دب جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ
جس طرح ایک کسان فصل پک جانے کے بعد اسے کاٹتا ہے تاکہ نئی فصل لگا سکے، اسی طرح موت بھی زندگی کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں بلکہ اس کے نظام کائنات کی ایک حکمت ہے۔ پھر بیماری کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اگر انسان کبھی بیمار نہ پڑتا تو وہ اپنی کمزوری کو بھول جاتا، وہ اپنے جسم کی طاقت، اپنی دولت اور اپنی صلاحیتوں پر اتنا بھروسہ کرنے لگتا کہ اسے اپنے رب کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ بیماری انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ کتنا محتاج ہے۔ ایک معمولی بخار، ایک چھوٹی سی تکلیف یا ایک مختصر سی کمزوری بھی انسان کو یہ احساس دلا دیتی ہے کہ اصل قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صحت کے دنوں میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، لیکن بیماری کے چند دن ان کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ ان کی زبان پر دعا آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں صبر کرنے والے مریض کے لیے بڑے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان حکمتوں کو سنا تو ان کے دل میں مزید غور و فکر پیدا ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جن چیزوں کو انسان صرف مصیبت سمجھتا ہے ان کے اندر بھی رحمت کے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ تیسری بات باقی تھی جس نے اس گفتگو کو اور زیادہ حیران کن بنا دیا۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر انسان ہمیشہ خوشحال رہے، اسے کوئی فکر نہ ہو، کوئی آزمائش نہ آئے اور ہر خواہش پوری ہو جائے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ بظاہر یہ سوال بہت دلکش لگتا ہے، کیونکہ ہر انسان آرام چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے، کبھی نقصان نہ ہو، کبھی جدائی نہ ہو اور کبھی کوئی مشکل اس کے دروازے پر دستک نہ دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت انسان کی محدود سوچ سے کہیں بلند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اگر دنیا میں ہر انسان کو مکمل آرام، مکمل آسائش اور ہر خواہش کی تکمیل مل جائے تو پھر امتحان کا مقصد باقی نہیں رہے گا، پھر نیکی اور برائی میں فرق کیسے ظاہر ہوگا، صبر اور ناشکری میں امتیاز کیسے ہوگا، شکر گزار بندے اور غافل بندے کی پہچان کیسے ہوگی۔ دنیا کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنی حقیقت ظاہر کرے۔ کوئی تنگی میں صبر کرتا ہے، کوئی نعمت میں شکر ادا کرتا ہے، کوئی آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کوئی غفلت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ فیصلے ہیں جو انسان کے مقام کو متعین کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمتیں سنتے رہے اور ان کے دل پر ایک نئی حقیقت روشن ہوتی گئی۔ انہیں معلوم ہوا کہ بظاہر تلخ دکھائی دینے والی چیزیں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نظام کا حصہ ہے۔ موت نسلوں کی بقا کا ذریعہ ہے، بیماری انسان کی عاجزی کا سبب بنتی ہے اور آزمائش انسان کے امکانات کو اجاگر کرتی ہے۔ مگر روایات کے مطابق اس گفتگو کا سب سے حیران کن حصہ ابھی باقی تھا، کیونکہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی مثال بیان کی گئی جو سننے والے کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے اور اسے سمجھا دیتی ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت، بیماری اور آزمائش کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں کو سنا تو ان کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال بیان فرمائی جسے سن کر انسان اپنی پوری زندگی کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانے کی مانند ہے، نہ کہ ہمیشہ رہنے والا گھر۔ ایک مسافر جب کسی سرائے میں رات گزارتا ہے تو وہ اس کی دیواروں، فرنیچر یا آسائشوں کو اپنی دائمی ملکیت نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صبح ہوتے ہی اسے آگے روانہ ہو جانا ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں آیا ہے، کچھ عرصہ رہے گا اور پھر اپنے اصل گھر یعنی آخرت کی طرف لوٹ جائے گا۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اس کی زیب و زینت میں کھو جاتے ہیں اور یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ گویا یہی ان کی دائمی منزل ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو شاید انسان کبھی یہ نہ سمجھ پاتا کہ اسے ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر موت کا تصور انسان کے ذہن سے نکال دیا جائے
تو پھر حساب، جزا، سزا اور آخرت کا شعور بھی کمزور پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار موت کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ انسان غفلت سے بیدار رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیماری اور تکلیف کی حکمت کو مزید واضح فرمایا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے کبھی دکھ، پریشانی یا آزمائش کا سامنا نہ کیا ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، وہ بھی آزمائش سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل بیماری برداشت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی کا غم سہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں، غلامی اور قید کی سختیاں برداشت کی، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی امتحانات سے بھری ہوئی تھی۔ اگر آزمائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی تو سب سے پہلے انبیاء کرام اس سے محفوظ ہوتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آزمائش بعض اوقات بندے کی درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے، بعض اوقات اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اسے اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کے مشکل ترین دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس شدت سے پکارا کہ ان کا پورا وجود ہی بدل گیا۔ آزمائش جو بظاہر مصیبت لگ رہی تھی، ان کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ بن گئی۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حکمتیں سنتے رہے، اور ان کے دل میں یہ احساس مضبوط ہوتا گیا کہ انسان اکثر صرف ظاہری منظر دیکھتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انجام اور حقیقت کو جانتا ہے۔ ایک بچہ جب بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے کڑوی دوا دیتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، لیکن والدین جانتے ہیں کہ یہی دوا اس کی صحت کا سبب بنے گی۔ اسی طرح انسان بھی بعض اوقات اپنے حالات کو صرف موجودہ لمحے کی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ پھر روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر دنیا میں ہر شخص کی ہر دعا قبول ہو جائے تو ہر خواہش پوری ہو جائے تو کوئی تکلیف باقی نہ رہے تو انسان امتحان کے مقصد کو بھول جائے گا۔ وہ دنیا کو ہی جنت سمجھنے لگے گا، حالانکہ اصل جنت ابھی آنے والی ہے۔ دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، ان میں کمی بھی ہے اور فنا بھی، لیکن جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، ان میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ جدائی ہوگی، نہ خوف ہوگا، نہ موت ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جن تین چیزوں کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکلات سمجھتا ہے، دراصل انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ موت اسے یاد دلاتی ہے کہ سفر ختم ہونے والا ہے، بیماری اسے اپنی کمزوری کا احساس دلاتی ہے، اور آزمائش اسے اپنے رب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکمتیں سنی تو ان کا دل اللہ تعالیٰ کی تدبیر و رحمت کی عظمت سے بھر گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، خواہ انسان فوری طور پر اسے سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے۔ لیکن اس روایت کا سب سے دل کو چھو لینے والا حصہ ابھی باقی تھا، کیونکہ اب وہ جواب سامنے آنے والا تھا جسے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی حقیقت مزید واضح ہو گئی۔ اور یہی وہ جواب ہے جو آج بھی انسان کے دل میں امید، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی ایک نئی شمع روشن کر دیتا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت، بیماری اور آزمائش کی حکمت کے بارے میں یہ عظیم باتیں سنی تو ان کے دل میں ایک عجیب اطمینان پیدا ہوا۔ وہ جان گئے کہ انسان اپنی محدود عقل کے ذریعے ہر حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تکلیف دہ نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس دلایا کہ اگر دنیا میں موت نہ ہوتی، بیماری نہ ہوتی اور کوئی آزمائش نہ ہوتی تو انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہو جاتا کہ اسے آخرت کی فکر نہ ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو طاقتور، بے نیاز اور ہمیشہ رہنے والا سمجھنے لگتا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسان کمزور ہے، محتاج ہے، اور ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہی شعور اسے نیکی کی طرف لے جاتا ہے، یہی احساس اسے ظلم سے روکتا ہے، یہی یقین اسے مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر دکھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ،
تم جن چیزوں کو مصیبت سمجھ رہے ہو انہی کے ذریعے میں اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ جب انسان مکمل صحت میں ہوتا ہے تو اکثر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو اس کے لبوں پر دعا آ جاتی ہے۔ جب انسان جوانی اور طاقت میں ہوتا ہے تو اسے اپنی قوت پر ناز ہونے لگتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو اسے اپنی حقیقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ جب انسان اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیوں میں مگن ہوتا ہے تو وہ دنیا کو دائمی سمجھنے لگتا ہے، لیکن جب موت کسی عزیز کو اس سے جدا کر دیتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تیرے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہے، خواہ انسان اسے فوراً نہ سمجھ سکے، کیونکہ تو خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، تو جاننے والا ہے اور ہم محدود علم رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا سیکھتا ہے۔ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے حال سے بے خبر نہیں، بلکہ اس کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہو۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں بھی بہت سی ایسی باتیں نظر آئیں گی جنہیں ہم نے کسی وقت مصیبت سمجھا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے اندر خیر پوشیدہ تھی۔ بعض اوقات ایک ناکامی انسان کو ایسی کامیابی تک پہنچا دیتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ایک بیماری انسان کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک جدائی انسان کو زندگی کا وہ سبق سکھا دیتی ہے جو ہزار نصیحتیں بھی نہیں سکھا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے وہ جلد بازی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اس روایت کا سب سے بڑا سبق ہے، موت دشمن نہیں بلکہ سفر کا اگلا مرحلہ ہے۔ بیماری صرف تکلیف نہیں بلکہ کبھی کبھی روح کی بیداری کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ آزمائش صرف پریشانی نہیں بلکہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ اصل آرام، اصل خوشی اور اصل کامیابی اس زندگی کے بعد ہے جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے فرمایا ہے۔ لہٰذا جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی نقصان ہو یا کوئی ایسی بات پیش آ جائے جسے سمجھنا مشکل ہو، تو اس حکمت کو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ ممکن ہے آج ہم اس کی وجہ نہ جانتے ہوں، لیکن ایک دن حقیقت واضح ہو جائے گی، اور جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تو انسان کہے گا کہ واقعی میرے رب نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے لیے بہتر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حکمت کو سمجھنے، اپنی تقدیر پر راضی رہنے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، زندگی میں جب بھی کوئی دکھ آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی نقصان ہو یا کوئی ایسی آزمائش سامنے آئے جس کی وجہ سے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، تو اپنے رب سے بدگمان نہ ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی حکمت ہمیں فوراً نظر نہ آئے، ایک دن ضرور آئے گا جب پردے ہٹیں گے اور انسان خود کہے گا کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا وہی میرے لیے سب سے بہتر تھا۔ آئیے آج ہم سب دل سے یہ دعا کریں، اے اللہ، ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا دل، ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والی زبان اور ہر آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام امت مسلمان کی مغفرت فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو ضرور پسند کریں، اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نصیحت زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں یا حکیم ضرور لکھیں، کیونکہ وہی ہر فیصلے میں کامل حکمت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک نئے دینی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔